کراچی پولیس آفس پر حملہ کرنے والے تینوں دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی۔ کراچی پولیس آفس KPO پر حملہ کرنے والے تینوں دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی۔ جمعے کو کراچی کی شارع فیصل پر واقع کراچی پولیس آفس پر دہشت گردوں کے حملے میں 2 پولیس اہلکاروں اور رینجرز اہلکار سمیت 4 افراد شہید ہوئے، جبکہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ عمارت کو تقریباً 4 گھنٹے بعد کلیئر کر لیا گیا۔ ڈپٹی انسپکٹر جنرل DIG مقدس حیدر نے بتایا کہ حملے میں 3 دہشت گرد ہلاک ہوئے، ایک دہشت گرد 4تھی منزل پر اور 2 چھت پر ہلاک ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ ہلاک دہشت گردوں میں سے ایک نے خود کو دھماکے سے اڑایا۔ ذرائع کے مطابق کراچی پولیس آفس پر حملہ کرنے والے تینوں دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خودکش دھماکہ کرنے والے دہشت گرد ضلع نور شمالی وزیرستان سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ سیکیورٹی فورسز سے مقابلے میں مارا گیا۔ دہشت گرد کفایت اللہ لکی مروت کا رہائشی تھا۔ تیسرے دہشت گرد مجید کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ اس کا تعلق شمالی وزیرستان کے علاقے دتوخیل سے ہے۔ کراچی پولیس آفس پر حملہ، وزیر اعظم کا جام شہادت نوش کرنے والوں کو شہداء پیکج دینے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی پولیس آفس پر حملے میں جام شہادت نوش کرنے والوں کو شہداء پیکج دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی پولیس آفس پر دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ شہید 2 پولیس، 1 رینجرز اہلکار اور 1 سویلین کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی بھی کی، جبکہ آپریشن میں جام شہادت نوش کرنے والوں کو شہداء پیکج دینے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ تینوں افواج، رینجرز، پولیس سمیت مشترکہ آپریشن میں شریک تمام فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ 1 گھنٹے طویل آپریشن میں فورسز نے پیشہ ورانہ مہارت اور مستعدی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشنل تیاری، پولیس کی استعداد میں اضافے پر فوری توجہ دینا ہوگی۔ دہشت گردی کا ناسور ختم کرنے کے لیے پوری ریاستی قوت اور اشتراک عمل کو بروئے کار لانا ہوگا۔ وزیر اعظم نے حملے کے زخمیوں کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ کراچی پولیس چیف کے دفتر پر حملہ ناقابل قبول ہے، وزیر اعلیٰ نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کے دفتر پر حملے کا نوٹس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ کراچی پولیس چیف کے دفتر پر حملہ کسی صورت قابل قبول نہیں، مجھے تھوڑی دیر کے بعد متعلقہ آفیسر سے واقعے کی رپورٹ چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے مختلف DIGs کو پولیس فورس کراچی پولیس آفس بھیجنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ایڈیشنل IG کے دفتر پر حملے کے ملزمان کو فوری گرفتار کیا جائے۔ میں خود صورتحال کو مانیٹر کر رہا ہوں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بھی کراچی پولیس چیف کے دفتر پر دہشت گرد حملے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتہائی اہم عمارت پر حملہ باعث تشویش ہے۔ گورنر سندھ نے IG پولیس سندھ سے واقعے کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور ایکشن لینے کی ہدایت کی، کہا کہ دہشت گردوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے۔ یاد رہے کہ کراچی میں شارع فیصل پر واقع کراچی پولیس آفس کے دفتر پر 10 کے قریب دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ راولپنڈی میں سسرال میں 15 دن گزارے گھبرانے والا نہیں، سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ 15 دن سسرال میں گزارنے گھبرانے والا نہیں۔ اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد لال حویلی واپسی پر شیخ رشید نے کہا کہ 2 راتیں اور 2 دن مجھ پر بھاری تھے، 15 دن سسرال میں گزارے گھبرانے والا نہیں، میرے فون، گھڑیاں اور میرے پیسے واپس پہنچائے جائیں ورنہ مقدمہ کرواؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی 7.5 سال قید کاٹ کر نکلا ہوں، پاکستان کو اللہ کے بعد عدلیہ بچا سکتی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ضمانت منظور ہونے کے بعد شیخ رشید احمد کو اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا۔ ان کی ضمانت 50,000 روپے کے ضمانتی مبلغوں کے عوض منظور کی گئی۔ شاہد خاقان کہتے ہیں نیب ختم کیے بغیر حکومت نہیں چلے گی۔ کراچی میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ نیب ملک کا سب سے کرپٹ ادارہ ہے، اسے ختم کیے بغیر حکومت نہیں چل سکتی۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ 3 جمہوری حکومتیں گزارنے کے باوجود نیب قائم ہے، نیب ملک کا سب سے کرپٹ ادارہ ہے، اس ادارے کو ختم کریں ورنہ پاکستان کی حکومت نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے اہلکار اختیارات کے استعمال سے گھبراتے ہیں، آج جو بدحالی ہے اس کی وجہ یہ نیب کا ادارہ ہے۔ آج لوگ سوال کر رہے ہیں کہ ملک کے حالات ایسے کیوں ہیں، جو ظلم نیب نے کیا اس کے حقائق بھی عوام کے سامنے آئیں۔ نیب صرف سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا تھا، سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال کو ان سوالات کا جواب دینا پڑے گا۔ شاہد خاقان کا کہنا تھا کہ میں 23 سال سے نیب کا سمجھتا ہوں، ملک کی سیاستدان اور صنعتکار نیب کی عدالتوں میں چکر لگا رہے ہیں، نیب کو ملک کی سیاست پر قبضے کے لیے بنایا گیا۔ جاوید اقبال کا احتساب ہونے تک معاملات آگے نہیں چل سکتے۔ پارٹی سے ناراضگی کے سوال پر لیگی رہنما نے کہا کہ 31 سال پارٹی میں بغیر عہدے کے کام کیا، نون لیگ سے کوئی معاملات نہیں، نواز شریف میرے لیڈر ہیں، نون لیگ کے بعد سیدھا گھر جاؤں گا۔ سابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ جس اسٹیج پر ملک کے حالات پہنچے ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، جو نئی لیڈرشپ آئے اسے کام کا موقع دینا چاہیے۔